سخی بنو، سچے بنو. اللہ کو بخیل سے محبت نہیں ہے، اور سخی سے تعلق توڑتا نہیں اور بخیل سے جوڑتا نہیں. ایک دفعہ شیطان نے بنی اسرائیل کا واقعہ، ایک آدمی سے ملاقات کی تو اس نے کہا شیطان سے ایک راز کی بات تو بتا دے. کہنے لگا کیا؟ کہ تیرے یار کون ہے، تجھے پسند کون؟ کہنے لگا تین مجھے بڑے پسند ہیں. ایک جو شراب پیتا ہو، نشہ کرتا ہو، ایک جو غصے والا ہو، قابو نہ کرتا ہو، ایک جو بخیل ہو، کسی پہ خرچ نہ کرتا ہو. یہ تین میرے بڑے گھاٹے یار ہیں. اور اگلی یہ کہ اگر کسی بدبخت میں تینوں کٹھی ہو گئی، غصہ بھی، بخل بھی، شراب بھی، تو پھر وہ پیر ہوتا ہے اور میں مرید ہوتا ہوں. پھر وہ میرے تو بھی بڑا شیطان. تو پہلے آپ لوگ ان تاجروں کو سچائی سکھائیں، دیانتداری سکھائیں، سخاوت سکھائیں، اللہ کے لیے قربانی دینا سکھائیں. کہ اللہ نے روک دیا، ختم. اللہ نے کہا یہ کام نہیں کرنا، ختم. سود نہیں کرنا، ختم. جھوٹ نہیں بولنا، ختم. دھوکہ نہیں دینا، ختم. سچائی دیانتداری پہ جمنا ٹھیک ہے، جاتا ہے تو جائے، آتا ہے تو آئے. رزق تو اللہ کے خزانوں میں ہے. اس معاشرے کے ساتھ یہ نسل اگر چلے گی تو وہی کرے گی جو یہ کر رہے ہیں. پھر آپ لوگوں کے پاس بھی جمع تفریق ہی ہے، جمع تفریق، جمع تفریق، جمع تفریق. ان کے سارے دماغ جمع تفریق میں کھپ جاتے ہیں. انہیں پتہ ہی نہیں میرا نبی کون تھا، کیا تھا. کبھی سنتے ہی نہیں ہمارے نبی کون تھے، کیا تھے. تو راہبری کا حق دے کر تو وہ تشریف لائے تھے جنہوں نے سچائی سکھائی، دیانتداری سکھائی، محبت سکھائی، حیا کو سکھایا، پاک دامنی کو سکھایا، سخاوت کو سکھایا. حضرت علی سے کسی نے پوچھا کوئی حسرت؟ حضرت علی سے کسی نے کوئی حسرت؟ کہنے لگے جتنا علم تھا اتنا کسی نے لیا نہیں، جتنی سخاوت تھی اتنا کسی نے مانگا نہیں، جتنی سخاوت تھی اتنا کسی نے مانگا نہیں. یہ دو حسرت ہیں میرے دل. اللہ کو سخی پسند ہے، مال خرچ کرنے والا پسند ہے، مالدار ہو. اچھا ایک ہوتا ہے بخیل. اللہ کہتا ہے بخیل جہنم کے قریب، اللہ سے دور، لوگوں سے دور، جنت سے دور. سخی اللہ کے قریب، جنت کے قریب، لوگوں کے قریب، جہنم سے دور، اللہ کا پیار. جب بنی اسرائیل نے بچھڑے کی پوجا کی تو اللہ نے کہا سب کو قتل کرو سارے. جب سامری پکڑا گیا جس نے شروع کروائی تو اللہ تعالیٰ نے سفارش کی، اے موسیٰ سامری کو چھوڑ دے. کہا یا اللہ سامری کو چھوڑ دوں؟ اسی نے تو بچھڑا بنایا، اسی نے تو یہ شرک کروایا، تو کہتا سامری کو چھوڑ دوں؟ تو پتہ ہے اللہ نے کہا موسیٰ یہ کمبخت سخی ہے اور سخی کو قتل کرنا مجھے اچھا نہیں لگتا، میں نے آپ ہی مار دے گا، تو اس کو چھوڑ دے. اس کا کفر تھا، نفاق تھا، لیکن سخاوت اس کو قتل سے بچا گئی. تو مالدار معاشرے، اس اللہ نے زکوٰۃ ادنا درجہ ہے، زکوٰۃ ادنا درجہ ہے سخاوت کا. زکوٰۃ دینے سے آدمی بخیلوں سے نکل آتا ہے اور سخیوں میں داخل نہیں ہوتا. بین بیچ میں آ کے کھڑا ہو جاتا ہے. اس پر بخیل کا لیبل بھی نہیں اور اس پر سخی کا لیبل بھی نہیں، درمیان میں آ جاتا ہے. ایک دفعہ خسرو پرویز کے دربار میں ایک مچھیرا مچھلی لے کر آئے، اس کو بڑی اچھی لگی. انہوں نے کہا اس کو 4000 درہم دے دو، کہیں 4000 دینار دے دو. تو جب وہ اس کو دیے تو اس کی بیوی شیری نے اس کے کان میں کہا اتنی بڑی دولت تو نے مچھلی پر دے دی تو خزانہ خالی ہو جائے گا، یہ مچھلی واپس کرو اور پیسے. خسرو پرویز نے کہا میں اتنا بڑا بادشاہ ہوں، مجھے شرم آتی میں اس سے پیسے واپس لوں، میں نہیں لیتا. وہ کہنے کہ میں تمہیں طریقہ بتاتی ہوں، تم اس کو بلا کے پوچھو یہ مچھلی نر ہے یا مادہ. وہ کہے گا نر ہے تو تم کہنا ہمیں مادہ چاہیے تھی، واپس لو ہمارے پیسے. وہ کہے گا یہ مادہ، تم کہنا ہمیں نر چاہیے تھا، پیسے واپس. انہوں کو بلایا، ہاں بھائی یہ مچھلی نر ہے یا مادہ؟ کہ حضور خسرا نہ نر ہے نہ مادہ ہے. 4000 اور دے دو. بیچ کی چیز. میں نے کہا نا زکوٰۃ دینے والا سخی نہیں ہوتا، سمجھ رہے ہو؟ زکوٰۃ دینے والا بخیل بھی نہیں ہوتا، سخی بھی نہیں ہوتا. بخیلوں سے نکل جاتا ہے، سخیوں میں انٹر نہیں ہوتا. 2.5 روپے پر 1 پیسہ بھی زیادہ کر دے تو سخیوں میں نام آ جائے گا. پھر سخاوت کی حد کوئی نہیں ہے. انہوں نے کہا حضور یہ تو بیچ کی چیز ہے، خسرا ہے. اس نے کہا 4000 اور دے دو. تو شیری کو تو بڑا غصہ چڑھ گیا. 8000 اس کی تو 7 پشتوں کو کافی تھا. تو 1 دینار گر گیا تو اس نے وہ اٹھا لیا. تو اس کی بیگم نے کہا دیکھا یہ کم وقت کتنا لالچی ہے، تم نے اس کو اتنا دیا، اس کی 7 پشتوں کو کافی. 1 دینار گرا وہ بھی اٹھا لیا. کہ اس کے واپس لو، نہ قدر ہے. انہوں نے کہا آ جا، اور تجھے میں نے اتنا دے دیا، 1 دینار گر گیا تھا تو کیوں اٹھایا؟ کہا حضور اس پہ آپ کے نام کی مہر تھی، کسی کا پاؤں پڑ جاتا تو بے ادبی ہوتی، میں نے اس لیے اٹھایا. انہوں نے کہا 4000 اور دے دو. ان تاجروں سے کہتا ہوں سخاوت سیکھو. پہلے یہ سچائی سیکھ، پہلے یہ دیانتداری سیکھ، پہلے یہ اللہ کو رب مان کر اپنی بنیادوں کو، اپنی تجارتوں سے سود نکالیں، جھوٹ نکالیں، 2 رجسٹر نکالیں، دیانتداری پر چلیں. اللہ کی قسم زمین آسمان کے دروازے اللہ تعالیٰ کھول دے گا. اور غریبوں پر خرچ کریں کہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. اللہ چاہتا تو سب کو مالدار بنا دیتا ہے، بعض کو
بعض کو بعض کا حاجت مند بنایا کہ اللہ کو دینا پسند ہے، اللہ پاک کو محبوب ہے سخاوت۔ ایک صحابی آئے، یا رسول اللہ ضرورت مندوں کو میری مدد فرمائیں، تو آپ نے فرمایا ابھی تو میرے پاس ہے نہیں۔ اس نے کہا تو میں لے لیتا ہوں کسی سے، پھر آپ میری جگہ بھر دینا۔ آپ نے کہا ہاں ٹھیک۔ تو حضرت عمر پیچھے سے بولے یا رسول اللہ یہ کیا بات ہوئی، آپ کے پاس ہے آپ خرچ کریں، آپ کے پاس ہے نہیں اور آپ اس طرح لوگ آپ کے نام پہ قرضے اٹھائیں پھر آپ دیتے پھریں، یہ نہیں کرنا چاہیے۔ تو پیچھے سے ایک اور صحابی تھے عبداللہ بن حذیفہ، ان کا یا رسول اللہ انفق ولا تخش من ذی العرش خلالا، یا رسول اللہ خرچ کریں اور عرش والے سے تنگی کا ڈر نہ کریں۔ تو آپ مسکرائے، آپ نے کہا مجھے اللہ نے اسی بات کا حکم دیا ہے کہ میں خرچ کروں اور عرش والے سے تنگی کا ڈر نہ کروں۔ بہرحال بچوں سچ سیکھو، یہ تمہاری، میں درد سے کہتا ہوں کہ ہمارے تعلیمی ادارے نہیں ہیں، کاروباری ادارے ہیں، یہ بچوں کو علم نہیں دے رہے، اور تم بھی کوئی طلبہ نہیں ہو، تم بھی ڈگری والے ہو، تمہیں ڈگری چاہیے یا نوکری چاہیے، میں تجھے انگوٹھے چھاپو، تمہیں علم کا شوق نہیں، انہیں دینے کا شوق نہیں، انہیں بھی کمائی کا شوق ہے اور تمہیں صرف جاب اور ڈگری کا شوق ہے، نہ تم میں کوئی علم والا ہے، نہ وہ عشق میں رہی گرمیاں، نہ وہ حسن میں رہی شوخیاں، نہ وہ غزنوی میں تڑپ رہی، نہ وہ خم ہے زلف ایاز میں۔ دینے والوں کو دینے کا شوق نہیں، لینے والوں کو لینے کا شوق نہیں۔ علم تو مر مٹ گیا ہے، وہی قوم سر اٹھا کے زندہ رہے گی جن کا علم اپنا ہوگا۔ تمہارا علم تو باہر سے آتا ہے، آج تک ڈاکٹر کہتے رہے مکھن نہ کھاؤ، ملائی نہ کھاؤ، گھیو نہ کھاؤ، دل بند ہو جائے گا، کولیسٹرول بڑھ جائے۔ اب میرا بھائی دل کا ڈاکٹر ہے، اب کہتا ہے کھاؤ، میں کہوں کہ امریکہ کی رپورٹ آ گئی، تو تمہارا سارا آقا تو ادھر بیٹھا ہوا ہے، وہ کہیں گے یہ چلا دو چل جائے گا، کہ روک دو تو رک جائے۔ بچوں میرا معاشرہ بہت زوال کا شکار ہے، آپ میری نسل ہو، میری اولاد ہو۔ میں بہت تھکا ہوا تھا، مجھے نعیم بھائی نے رات کہا، میں نے کہا ایک تو تیری مجھے بہت ہے عزت احترام کہ میں انکار نہیں کر سکتا، دوسرا یہ میرے اپنی اولاد ہے، اللہ کرے کوئی ایک بھی سچ بولنے والا ہو گیا اور کوئی ایک بھی دیانتداری والا ہو گیا تو چلو میری آخرت، میری قبر ٹھنڈی کرنے کا سبب بن جائے گا۔ جس قوم میں سچ ہوتا ہے انہیں کوئی ڈبو نہیں سکتا، جس قوم میں دیانتداری ہوتی ہے انہیں زوال نہیں آ سکتا، جس قوم میں انصاف ہوتا ہے ان پہ سورج غروب نہیں ہوتا، جس قوم میں ظلم ہوتا ہے، جھوٹ ہوتا ہے، بددیانتی ہوتی ہے، ان پہ سورج کبھی چڑھا نہیں، انہوں نے عروج کبھی دیکھا نہیں، ذلت و پستی کے سوا کچھ نہیں ان کے پاس۔ چوپڑی روٹی کھا لینا کون سی بڑی بات۔ مجھے ایک میٹرک میں ایک کہانی تھی، میٹرک میں نا انگریزی کی 2 کتابیں، ایک موٹی کتاب تھی ایک چھوٹی کتاب تھی، وہ چھوٹی کتاب میں ایک کہانی مجھے یاد آ گئی۔ ایک شہری کتا جنگل میں جایا کرتا تھا، تو اس کی نا جنگلی کتے سے دوستی ہو گئی، تو جنگلی کتا جوڑا ماڑکا جو ہڈیاں نکلی ہوئی ہیں، شہری کتا موٹا تازہ۔ تو ایک دن وہ جنگلی کتا کہتا ہے یار تو کیا کھاتا ہے؟ انہوں نے کہا میں پراٹھے کھاتا ہوں، انڈے کھاتا ہوں، ڈب روٹی کھاتا ہوں، دودھ پیتا ہوں، گوشت کھاتا ہوں۔ ان کہ یار میں تو نام ہی آج سن رہا ہوں، میں نے تو کبھی کچھ کھایا ہی نہیں ہے، یار میں نے بھی لے چل، میں بھی کوئی کھاوا کو، میں بھی موٹا ہوں۔ انہوں نے کہا آ جا۔ تو اس کو لے کے چلا، تو جب جنگل سے نکلے تو روشنی میں جنگلی کتے کی نظر پڑی گلے میں پٹا، تو وہ کتا کھڑا ہو گیا، کہنے لگا میرے بھائی اے کیے، اے کیے۔ انہوں نے کہا یہ پٹا ہے، وہ کیا ہوتا ہے؟ کہ یہ غلامی ہے، غلامی ہے، میں کسی گھر کا ملازم غلام، ان کا پہرا دیتا ہوں، ان کی راکھی کرتا ہوں، ان کی نوکری کرتا ہوں، پھر وہ مجھے انڈے کھلاتے ہیں، پراٹھے کھلاتے ہیں، پتہ نہیں کیا۔ انہوں نے کہا میرے بھائی تجھے تیرے پراٹھے مبارک، مجھے میری آزادی مبارک، میں آزادی میں بھوکا رہوں، یہ مجھے زیادہ پسند ہے اس سے کہ کسی کی نوکری کر کے اور میں کسی کا غلام بن کے میں یہ انڈے پراٹھے کھاؤں۔ پوری امت مسلمہ اس وقت وہ شہری کتے کی مثال ہے۔ تو میرے عزیزو سچائی پر آؤ، دیانتداری پر آؤ، انصاف پر آؤ، محبت پر آؤ، درگزر پر آؤ۔ آپ ابھی بچے ہو، والدین کو عزت دو، والدین کی قدر کرو، اپنے اساتذہ کی قدر کرو۔ ہمارے نصاب میں انسانیت کا کوئی درس ہی کوئی نہیں کہ انسان اچھا انسان کیسے بنتا ہے، وہ تو بنتا ہے رسول پاک کی زندگی کو دیکھنے سے۔ وہ زندگی ہمارے پاس ہے نہیں، ہم نے سیکھی نہیں، ہمارے سامنے نہیں۔ مختصر سے وقت میں آپ کو کیا کہہ سکتا ہوں، کوئی بات دل کو لگی ہو تو لے لینا، نہ لگی ہو تو فقیرانہ آئے صدا کر چلے، میاں خوش رہو ہم دعا کر چلے۔ یہ تبلیغ کا کام اسی کو سیکھنے کی محنت، جب آپ لوگوں کو چھٹی ہو، موقع ملے تو کچھ دن جانا، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ یا رسول اللہ میری روزی بڑھ جائے۔ ایک وظیفہ اور بتاتا ہوں، جو یہ چاہے اس کی عمر لمبی ہو اور اس کا رزق زیادہ ہو۔ قناعت والی زندگی سیکھو، نماز سے رزق بڑھتا ہے۔ اور ایک حدیث سناتا ہوں، طارق جمیل صرف زبان ہلا رہا ہے، بات میرے نبی کی ہے۔ ایک صحابی آتے ہیں، یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں میری روزی زیادہ ہو جائے۔ آپ چاہتے ہیں سارے؟ بولو ہیں، میں بھی چاہتا ہوں، میرا بھی دل کرے میری زمین ہے جو ڈھیر کپا ہوئے، ہم سارے چاہتے ہیں۔ یا رسول اللہ میری روزی بڑھ جائے، مجھے کوئی بتائیں۔ تو میں اپنے نبی کا وظیفہ بتا رہا ہوں جو ہر آدمی، ہر مرد عورت کر سکتا ہے، چھوٹا بڑا بوڑھا جوان۔ یا رسول اللہ میری روزی بڑھ جائے،
آپ نے کیا کہا؟ ادم علی الطہارہ یوسع علیک رزق، باوضو رہا کر تیرا رزق بڑھ جائے گا۔ نہ یہ اس چکر میں پڑو کہ جادو ہو گیا، یہ نو پھرولو جادو ہو گیا ہے، سایہ ہو گیا ہے۔ بھائی کتھے سایہ ہے، کتھے اتنے جادوگر پیدا ہو گئے بے ہر ویلے پھوکی جانے دے تو تباہ کیتی جاندے۔ یہ سب فراڈ ہیں، یہ جو جادو ہو گیا اور جادو کا عمل کرنا پڑے گا اور ہانڈی چڑھانی پڑے گی اور پتہ نہیں کی کرنا پڑے گا، زمین میں دبانا پڑے گا، یہ سارے الودے پٹھے نے، اور تسی سارے بے وقوف ہو جڑے انہاں دے مگر لگے ہوئے۔ میرے نبی کا وظیفہ سنو، ادم علی الطہارہ یوسع علیک رزق، تو باوضو رہ تیرا رزق بڑھ جائے گا۔ ایک وظیفہ اور بتاتا ہوں، میرے نبی نے فرمایا، یہ آپ نے خود فرمایا، یہ باوضو رہنے کا پوچھنے پہ ایک صحابی نے پوچھا کہ میں چاہتا ہوں میرا رزق بڑھ جائے، تو آپ نے فرمایا باوضو رہا کر رزق بڑھ جائے۔ اور باوضو رہنے کے کچھ اور فائدے بتاؤں۔ ایک دفعہ شیطان ہمارے نبی کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ نے فرمایا یار ایتا دس تیرے دشمن کتنے ہیں؟ کہنے لگا 15۔ تو آپ نے فرمایا کون؟ کہ پہلے تو تسی ہو، پہلے دشمن تو میرے تسی۔ پھر اس نے فہرست گنائی، بات لمبی ہوتی جا رہی، اس نے کہا پھر وہ مومن مرد اور عورت جو باوضو رہتے ہیں وہ میرے بڑے دشمن ہیں، ان سے مجھے ڈر لگتا ہے۔ اور باوضو سو جاؤ تو موت آ گئی تو شہادت کی ہوگی، باوضو سو جاؤ تو ایک فرشتہ تمہارے لیے دعا کرتا رہے گا، باوضو سو جاؤ شیطان ڈر کے پیچھے ہٹ جائے گا۔ اور ایک بتا رہا ہوں جو میرے نبی نے خود بتایا پوچھنے کے بغیر، جو یہ چاہے اس کی عمر لمبی ہو اور اس کا رزق زیادہ ہو تو وہ اپنے ماں باپ کی خدمت کرے۔ تمہاری تو جابیں ہیں نا، تم کہاں ماں کو پوچھ سکتے ہو، جاب ہے۔ میرے نبی نے کہا اپنے ماں باپ کو خوش کرے اور اپنے رشتے داروں پہ خرچ کرے اور ان سے اچھا سلوک کرے، اللہ اس کی عمر بھی بڑھائے گا، اس کا رزق بھی بڑھائے گا۔ اور ماں باپ کی دعائیں وہاں پہنچا دیتی ہیں اللہ کی قسم جہاں کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ میں نے اس زمانے میں میڈیکل چھوڑا، ڈاکٹر ایک بہت بڑی تصویر تھی، چونکہ وہ ڈاکٹر تھے، بیوپاری نہیں تھے، مطلب سوداگر نہیں تھے، ایک دم ہی لے لو، ایک دم ہی لے لو، ایک دم ہی لے لو، ڈاکٹر تھے۔ اور مولوی ایک کیڑا تھا، کیڑا، گندگی کا کیڑا، اور میں ایک ذمہ دار خاندانی جس میں تکبر کی انتہا، انسان کو انسان نہیں سمجھتے تھے ہمارے بڑے۔ تو اللہ نے میرا کانٹا بدلا، میرا ہاتھ پکڑا، آج میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں، یہ اس کی مہربانی ہے، اس کا کرم ہے، اس کا فضل ہے، اس کا احسان ہے۔ تو میں کالج لائف تک بہت روڈ تھا، نہ ماں کی پرواہ تھی نہ باپ کی پرواہ تھی، تو میرے ماں باپ کو مجھ سے بہت گلا رہتا تھا۔ میں لاہور میں پڑھتا تھا تو میں خط اس وقت لکھتا تھا جب پیسے مک جاندے ہیں۔ تو ایک دفعہ میرے باپ نے مجھے خط لکھا، بیٹا جب پیسے ختم ہوتے ہیں تو خط لکھتے ہو، کبھی ایویں بھی خط لکھ دیتا کر بھائی تیرا کی حال ہے، پتہ ہی نہیں سب ماں کسے کہتے ہیں باپ کسے کہتے ہیں۔ تو نبی کی زندگی پڑھی تو پتہ چلا، آپ اندازہ لگائیں، تو بیٹا بہ جا۔ میرے نبی نے فرمایا، یہ عورتیں بھی بیٹھی ہیں، کاش میری ماں ہوتی زندہ اور میں عشاء کی نماز کی نیت باندھ کے فرض نماز مسجد کی مصلی پر پیچھے نمازی ہوتے اور میں سورۃ فاتحہ شروع کر چکا ہوتا، الحمدللہ رب العالمین، اور ادھر میرے گھر سے میری ماں کہتی محمد، تو میں نماز توڑ کے کہتا جی اماں جان میں آیا، جی اماں جان میں آیا۔ یہ ماں کا مرتبہ بتایا۔ یہاں تو صرف پونڈ کو دنیا جانتی ہے، میرا نبی بتا رہا ہے ماں باپ کی خدمت کرو، رزق بڑھے گا۔ اپنے رشتہ داروں سے لڑو نہیں، اچھا سلوک کرو۔ عام طور پر رشتہ دار آپس میں سینگ پھنسے ہوتے ہیں، اور ہمارے ذمہ داروں میں تو ویسے ہی توبہ 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 تو اسی لیکا چھک دیتا ہے، سمجھتے ہو اس بات؟ لیکا چھک دیتا کیا مطلب؟ کہ بس ہم نے دیوار کھڑی کر دی ہے، نہ اس کو ملیں گے، نہ اس کی شادی میں، نہ اس کی غمی میں، نہ اس کے جنازے میں، نہ اس کی میت میں، اس حد تک سنگین ہو جاتے ہیں۔ تو میرا نبی کہہ رہا ہے رشتہ داروں کی سختی کے باوجود اچھا سلوک کر، ماں باپ کی دعائیں لے، تو اللہ تیرا رزق بڑھا دے گا۔ تو جب میں تبلیغ میں لگا، مدرسے میں داخل ہوا، میرے والد اتنے ناراض ہوئے کہ مجھے گھر سے نکال دیا۔ 23 نومبر 1972، یہ تو مولوی بننا تو میرے گھروں نکل جا۔ 2 بار میرے والد اتنے جابر ذمہ دار تھے، لوگوں کے پیشاب نکل جاتے تھے جب وہ گرجتے تھے، درد سے باندھ کے مارتے تھے مجھے کہا۔ اور میری عمر کتنی؟ 18 سال۔ میں خود حیران ہوتا ہوں کہ ایڈی چھوٹی عمر میرے اللہ نے میروں کیویں ہمت دیتی۔ میں کہا نہیں میں مولوی بننا ہے۔ تو میرے باپ نے کہا اچھا نکل جا میرے گھر، 2 دفعہ کہا نکل جا میرے گھر۔ پھر جب اللہ نے میری زندگی پلٹی اور میں چھٹی میں آتا اور میں اپنے باپ کی خدمت کرتا، تیل لگاتا، پاؤں دباتا، نوکر ہوتے تھے، نوکرانوں تو خوب نہیں نا، انہیں تو انجن کرنا ہوں۔ تو ایک ہمارے بزرگ لیٹے ہوئے تھے، ان کو لوگ دبا رہے تھے، تو کسی نے پوچھا حضرت کیا حال ہے؟ کہا جی بس میں صبر کا ثواب لے رہا ہوں اور یہ تھکن کا ثواب لے رہے ہیں۔ تو میں اپنے باپ کو بڑے دل سے دباتا، تو مجھے میرے باپ کی دعا لگی، کہتے پتر میریاں اکھیاں تو نہیں ویکھنا، پتر میریاں اکھیاں تو نہیں ویکھنا، اور تو ویکھی ایک دن اللہ تینوں بڑی عزت۔ قرآن کی سب سے عظیم آیت جس کو آیت الکرسی کہتے ہیں، یہ قرآن کی اعظم آیت فی القرآن ہے۔
اور قرآن کی سب سے لمبی آیت نہیں، سب سے عظیم، سب سے زبردست آیت ہے آیت الکرسی. اور اس کو اعظم آیتن اس لیے کہا جاتا ہے، اس میں صرف اللہ ہے. اللہ کون ہے، اللہ کیسا ہے، اس کے علاوہ اس میں کوئی اور شے ہے ہی نہیں. اور اس میں اللہ کا نام کوئی 19 دفعہ ریپیٹ ہوا ہے. یہ چھوٹی سی آیت میں 19 دفعہ اللہ کا نام ریپیٹ ہوا ہے. تو سب سے لمبی اطول آیا قرآن کی سب سے لمبی آیت ہے اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی فاکتبوہ. آپس کے لین دین اور آپس کے جو معاملات ہیں اس کو اللہ کہتا ہے لکھو. نہ لکھنے کی وجہ سے کتنے بگاڑ آئے ہوئے. لوگ ٹیکس سے بچنے کے لیے لکھتے دکھاتے نہیں، پھر ویسے ان کے مال ڈوب جاتے ہیں. اور ہمارے فیصل آباد کی سوتر منڈی میں روز کوئی پارٹی بیٹھی ہوتی ہے کہ لکھت پڑھت کوئی نہیں، صرف پرچیاں چلتی ہیں. تو اس پر پھر کسی کی نیت خراب ہو جاتی ہے تو لے کے بیٹھ جاتا ہے، کہتا میرے پاس ہے کوئی نہیں، بھاگ جاتے ہیں. تو اس کو اللہ نے اتنے اہتمام سے بیان کیا کہ اتنی لمبی کوئی آیت نہیں پورے قرآن میں کہ معاملات جو لین دین، تجارت، قرضات، آپس کی جو یہ اکانومی کے معاملات ہیں، ان کو اللہ کہتا ہے لکھو، تاکہ اگر کوئی انکاری ہو تو اس کو پیش کرو، بھائی تیرے اپنے ہاتھ کا لکھا ہوا ہے. اخوف آیت فی القرآن، قرآن کی سب سے زیادہ ڈرانے والی آیت وہ ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. ایک رائی کے برابر اچھا کرو گے تو صلہ پاؤ گے، ایک رائی کے برابر برائی کرو گے تو صلہ پاؤ گے. یہ قرآن کی سب سے خوفناک ڈرانے والی آیت. اور اس کے بالمقابل ارجا آیت فی القرآن، قرآن کی سب سے زیادہ امید دلانے والی آیت یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا. کہ اے میرے نافرمان بندو جنہوں نے اپنے نفسوں پہ ظلم کیا، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، تم توبہ کرو میں ساری معاف کر دوں. توبہ شرط ہے کہ ساری معاف کر دوں. اور اللہ اپنی رحمت کو ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے بتایا، اللہ یوں بیان فرماتے ہیں ابن آدم لو بلغت ذنوبک عنان السماء ثم استغفرتنی غفرت لک ولا ابالی. میرے بندے اگر تو اتنے گناہ کر کے زمین سے اٹھا کے آسمان کی چھت کو لگا دے، پھر صرف ایک دفعہ کہہ دے یا اللہ میری توبہ تو میں ساری معاف کر دوں گا، ولا ابالی، اور مجھے کوئی پرواہ نہیں ہوگی. اور یہ قرآن کی سب سے امید والی آیت ہے، اور قرآن کی سب سے زیادہ عدل والی آیت، اور قرآن کی سب سے زیادہ اعتدال والی آیت ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. اللہ تمہیں حکم کرتا ہے عدل کرو، رشتہ داروں کو خاص طور پہ ترجیح دو اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، ان کو دو، اللہ نے تمہیں دیا تم کو دو، اور احسان کرو. اور اللہ تعالیٰ تمہیں روکتا ہے کہ برائی سے بچو، بے حیائی سے بچو، گناہوں سے بچو اور بغاوت سے بچو. ان سے اللہ روکتا ہے. پھر دوزخ والوں کے لیے سب سے زیادہ سخت آیت ہے فذوقوا فلن نزیدکم الا عذابا، کہ یہ عذاب چکھو، یہ ہمیشہ بڑھتا رہے گا، کبھی کم نہیں ہوگا. اور جنت والوں کے لیے سب سے اعلیٰ درجے کی آیت ہے لہم ما یشاؤون فیہا ولدینا مزید، کہ تمہیں جنت میں سب کچھ دیں گے، سب کچھ جو تم چاہو گے تمہیں ملے گا. جب تمہاری چاہتیں ختم ہو جائیں گی تو اللہ اپنی چاہت کا تمہیں عطا کرے گا، ولدینا مزید. تو آیت الکرسی سب سے عظیم آیت ہے قرآن کی. اس میں 9 جملے ہیں. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عنده الا بإذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یعودہ حفظہما وهو العلی العظیم. 9 جملے ہیں. یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، یہ درمیان کا جملہ ہے کہ وہ سب کچھ جانتا ہے، آگے بھی پیچھے بھی، کائنات کے کوئی چیز اس سے چھپی ہوئی نہیں. 4 جملے اس سے پہلے ہیں، 4 اس کے بعد ہیں. ان کو اللہ نے جس خوبصورتی سے آپس میں جوڑا ہے وہ میں بعد میں بتاتا ہوں. پہلے صرف اس کا ترجمہ کہ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ ایک ذات ہے جس جیسا کوئی نہیں، جس جیسا کوئی نہیں. یہ ایک دعویٰ ہے. اس دعوے کی دلیل کیا ہے؟ الحی القیوم، ہمیشہ زندہ ہے، ہمیشہ قائم ہے. لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اونگتا ہے اور نہ سوتا ہے. لہ ما فی السماوات وما فی الارض، زمین آسمان میں سب کچھ اس کا ہے. چوتھا، یہ ابھی اللہ کے دلیلیں دے رہا ہے کہ میں ایک اکیلا اللہ کیوں ہوں
کہ میں ہمیشہ زندہ ہوں، ہمیشہ قائم، کوئی اور ہے؟ مجھے نہ نیند آتی نہ اونگ آتی، کوئی اور ہے؟ زمین آسمان میں میری چلتی ہے، کوئی اور ہے؟ سورج کو ہم نکالتے ہیں یا چاند کو ہم گھٹاتے اور بڑھاتے ہیں؟ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کسی میں طاقت ہے کہ اس کے سامنے اس کی اجازت کے بغیر کوئی بول سکے؟ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، آگے بھی جانتا ہے پیچھے بھی جانتا ہے۔ ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، اس کے علم میں سے اتنا ہی ملتا ہے جتنا اللہ دیتا ہے، باقی انسان جاہل رہتا ہے۔ ولا یؤدہ حفظہما، اس کو زمین آسمان کا نظام چلانا تھکاتا نہیں۔ وہو العلی العظیم، وہ بلندیوں والا ہے، وہ عظمتوں والا ہے۔ یہ 9 دلیلیں اللہ نے دی ہیں کہ میں ایک اکیلا اللہ ہوں اور میرے سوا کوئی معبود نہیں۔ اب اس میں اللہ کتنی دفعہ آیا ہے؟ اللہ لا الہ الا ہو، یہ ہو ضمیر اللہ کی طرف جاتے، اللہ کی طرف اشارہ کرتے، وہ، یہ 2 ہو گیا۔ الحی القیوم، وہ زندہ ہے، وہ قائم ہے، یہ 4 دفعہ۔ حی کے اندر ضمیر ہے، وہ 5 دفعہ۔ القیوم کے اندر ضمیر ہے، وہ 6 دفعہ ہو گیا۔ لا تاخذہ، یہاں ہو ضمیر ہے اللہ کی طرف، یہ 6 ہو گیا۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، لہو میں سب کچھ اس کا، یہ 7 ہو گیا۔ من ذا الذی یشفع عندہ، یا ہو پھر 8، الا باذنہ، یہ ہی 9۔ ولا یحیطون بشیء من علمہ 10، الا بما شاء، شاء کے اندر ضمیر ہے 11۔ وسع کرسیہ، پھر یہ 12، السماوات والارض۔ ولا یؤودہ، یہ پھر ضمیر ہے 13۔ حفظہما، حفظ کے اندر ضمیر ہے یہ 13۔ وہو العلی، وہو یہ ہو گیا 14، اور العلیش 15، العظیم 16، اور ان کے اندر ایک بیچ میں سے چھوٹ گیا، حفظ کے اندر ضمیر ہے، حفظ کے اندر ضمیر ہے۔ 17 دفعہ اللہ کا نام اس میں گھومتا ہے، 17 دفعہ۔ پھر اس آیت میں جو رات کو روزانہ آیت الکرسی پڑھ کے سو جائے اور ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے، تو اس کے اور جنت میں صرف موت کا ہوتا ہے فاصلہ، کہ ادھر وہ مرتا ہے، ادھر اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی۔ اور رات کو جب آیت الکرسی پڑھ کے سوتے ہیں تو شیطان قریب نہیں آتا۔ تو اب اللہ لا الہ الا ہو، الحی القیوم، اس کا، اور وہو العلی العظیم، یہ آخری جملہ ہے، ان دونوں کا آپس میں جوڑ ہے۔ وہ حی قیوم بھی ہے، علی عظیم بھی ہے، بلند و بالا تر، عظمت والا، کیونکہ وہ حی قیوم ہے۔ وہ حی قیوم ہے کیونکہ وہ بلند و بالا تر اور عظمت والا ہے۔ یہ پہلا جملہ اور آخری جملہ آپس میں جڑتے ہیں۔ لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اسے نیند آتی ہے نہ اسے اونگ آتی ہے۔ یہ جملہ اور ولا یؤودہ حفظہما، اسے زمین آسمان کی حفاظت کرنا تھکاتا نہیں۔ یعود ہوتا ہے وعد، ایک آدمی زیادہ بوجھ اٹھا لے زیادہ تو اس کے منہ سے آواز نکلتی ہے، وہ کر کے چلتا ہے۔ آپ لوگ تو بوجھ اٹھاتے رہتے ہو ٹریننگ میں، تو جب وہ بوجھ اٹھاتے ہیں تو ہائے ہائے نکلتی ہے، اس کو عربی میں وعد کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تیرے رب کی تو وہ آواز بھی نہیں نکلتی کہ تھک گیا ہوں، ہائے ہائے تھک گیا ہوں۔ تو یہ جملہ ولا یعود حفظہما لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، یہ آپس میں ان کا بہت خوبصورت جوڑ ہے۔ ادھر بھی اس کی شہنشاہی، قوت اور طاقت کا بیان ہے کہ نیند ہی نہیں آتی، اونگی۔ جنت میں بھی اللہ ایسا کر دے گا اپنے بندوں کو، نیند نہیں آئے گی، اونگ بھی نہیں آئے گی، آنکھ بھی بند نہیں ہوگی۔ آدمی آنکھ بند کرتا ہے تھک کے، تو اس میں تھکاوٹ ہے ہی نہیں جنت میں۔ تو لہٰذا، اور اللہ تعالیٰ ہر پل میں ایسی چیزیں سامنے، اللہ کے پاس تو کمی نہیں کسی چیز، جتنی جنت بنائی ہے اس سے خربوں گنا اور بنا سکتا ہے۔ تو زندگی نہ ختم ہوگی اور اللہ کی طرف سے مزے کرانے کی بھی نہ ختم ہوگی، کوئی ختم کوئی نہیں، دونوں طرف۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، زمین آسمان کا مالک اللہ ہے، یہ تیسرا جملہ ہے۔ اور ادھر ہے وسع کرسیہ السماوات والارض، اس کی کرسی نے زمین آسمان کا گھیرا کیا ہوا ہے۔ تو یہ دونوں جملے آپس میں، من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، اور ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، یہ دونوں جملے آپس میں جڑتے ہیں۔ کون ہے اس کی بارگاہ میں اس کی اجازت کے بغیر بول سکے؟ کون ہے جو اس کی اجازت کے بغیر علم حاصل کر سکے؟ تو پہلا 9ویں کے ساتھ جڑتا ہے، دوسرا جملہ 8ویں کے ساتھ جڑتا ہے،
تیسرا جملہ 7ویں کے ساتھ جڑتا ہے اور چوتھا جملہ چھٹے کے ساتھ جڑتا ہے. 6 7 8 9 اور 1 2 3 4 ان دونوں میں جوڑ کس نے بٹھایا؟ کیونکہ جب بول رہا ہوں نا تو بولتے ہوئے تو اس کی تمیز نہیں کی جا سکتی. لکھتے ہوئے ہوتا ہے کہ میں لکھ رہا ہوں تو میں سوچوں اس جملے کو اس سے کیسے جوڑوں. تو لکھنے میں ایسی کئی کتابوں میں تحریریں ہیں، لیکن اللہ کے نبی بول رہے ہیں اور اس بول میں یہ ایسا جوڑ پیدا ہو رہا ہے کہ پہلا اور 9واں جملہ جوڑ رہے ہیں، دوسرا اور 8واں جوڑ رہے ہیں، تیسرا اور 7واں جوڑ رہے ہیں، چوتھا اور چھٹا جوڑ رہے ہیں. تو یہ کون کر رہا ہے؟ تو اس کا بیچ والا جملہ جو 4 ادھر 4 ادھر، یہ بیچ میں جو جملہ ہے وہ بتا رہا ہے کہ یہ کس نے کیا ہے. یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، یہ اس رب نے کیا ہے جس کا علم اولین پر آگے بھی ہے پیچھے بھی ہے. تو اس کے لیے اوپر والے کو نیچے سے جوڑنا، نیچے والے کو اوپر سے جوڑنا یہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. یہ آیت الکرسی ہے. اللہ تعالیٰ کے ایک روایت میں آتا ہے کہ سارے کلاموں کا سردار ہے قرآن. قرآن سارے کلاموں کا سردار ہے، اور قرآن کی سردار ہے سورہ بقرہ، اور سورہ بقرہ کی سردار ہے آیت الکرسی.